الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر والذي نفسي بيدي ما سلك الشيطان قط طريقا سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه وقال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، اور مت کہو انہیں جو مارے جائیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلام کے اس گلشن کو جن شہداء اسلام نے اپنا قیمتی خون دے کر سدا بہار کیا ہے، ان میں امیر المؤمنین خلیفہ رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی، اسم گرامی سر فہرست ہے۔ جو آسمان عدالت اور شجاعت پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے، اور جنہوں نے اسلام کو مہتاب عالمتاب بنا دیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہ آرزو اور یہ خواہش رہی کہ اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں شہادت کے درجے سے سرفراز فرما دے۔ ایک مرتبہ سفر حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، رات کا وقت تھا، کھلے آسمان کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے اور چاند اپنی دھیمی دھیمی کرنوں سے فضا کو روشن کر رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ چاند کے اوپر آنے والے مختلف ادوار کا مطالعہ کیا اور پھر ٹھنڈی آہ بھرنے کے بعد عرض کرنے لگے، اللہ مجھے بھی اس چاند کی طرح مختلف ادوار سے گزرنا پڑا ہے، اور آج عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ قوا کمزور ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور مزید بار خلافت اٹھانے کا متحمل نہیں۔ اے اللہ، آپ مجھے میرے رفقاء کے ساتھ مسکن عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے، اس موقع پر بھی مانگی، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں،
اور تیرے رسول کے محترم شہر کے اندر میں وفات چاہتا ہوں۔ واپس آئے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوصاف محاسن بیان کرتے ہوئے فرمایا، امیر المومنین، آپ کی حسن تدبیر اور دائرہ خلافت کی جو علامات، جو نشانیاں تورات کے اندر ذکر کی گئی اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو دامن نبوت سے وابستہ فرمایا تھا، یوں احساس ہوتا ہے کہ اللہ وہ آپ سے کام لے چکا ہے۔ فرمانے لگے، اے کعب، کیا میرا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے بہت بڑے عالم دین تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ فرمایا کہ ہاں۔ تو آنکھیں بھیگ گئیں اور فرمانے لگے کہ کعب، یہ ساری برکات ہیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم سے تائید ہوتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود تھا اور انجیل کے اندر بھی۔ فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی معیت میں آپ کے رفقاء ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، فرمایا ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ کافروں کے اوپر بڑے ہی سخت ہیں، بڑے ہی زور آور ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم، بڑے مہربان، بڑے نرم دل، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں پڑے ہوئے، کبھی سجدے کے اندر، اللہ کے فضل کو، اس کی رضامندی کو، اس کے خوشنودی کو ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی اثرات کی وجہ سے نشانی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ شان ہے ان کی جو تورات میں بیان کی گئی اور مثال ان کی انجیل میں۔ تو فرمایا کہ صحابہ کا ذکر تورات میں بھی موجود اور انجیل کے اندر بھی موجود۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایران کا رہنے والا ایک مجوسی غلام جس کا نام فیروز تھا اور جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ دور فاروقی کے اندر ہر طرف سے فتوحات کی جب خبریں آتی تھی تو وہ جل بھن جاتا تھا، اور خاص طور پر ایران کی فتوحات نے اسے بڑا ہی غمزدہ کر رکھا تھا۔ ہر وقت اسی فکر کے اندر، اسی کڑن کے اندر رہتا تھا کہ کسی طرح
اپنے ہم نسل، اپنے ہم مذہب، اپنے ہم وطن لوگوں کا بدلہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا جائے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اپنی مالک کی شکایت لے کر، اور کہنے لگا کہ میرا مالک مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے، آپ انہیں بلا کر کے میرے ٹیکس کے اندر کمی کروائیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کتنا ٹیکس پے کرتے ہو؟ کہا 2 درہم۔ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہا نجاری اور نقاشی کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ کوئی اتنا زیادہ ٹیکس نہیں ہے، تمہاری جو فن ہے، جو تمہارا پیشہ ہے، جو تمہاری صنعت ہے، اس کے اعتبار سے یہ کوئی اتنی زیادہ رقم نہیں۔ اس لیے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اوپر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کے اندر کمی کرے۔ اس بات سے اس کے اندر جذبہ انتقام اور زیادہ بڑھ گئے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے طلب کیا اور فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم چکی بڑی بہترین بنا لیتے، میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم میرے لیے بھی ایک چکی تیار کرو۔ تو کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا کہ جس کی شہرت مشرق سے مغرب تک ہو۔ مطلب یہ تھا کہ میں آپ کو شہید کروں گا اور آپ کی بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اور فاروق اعظم کی شہادت کی جو خبر ہوگی وہ معمولی خبر نہیں ہوگی، پوری دنیا کے اندر پھیلے گی۔ امیر المؤمنین اپنی ذہانت سے اسے سمجھ گئے کہ اس غلام نے مجھے دھمکی دی ہے، لیکن آپ نے اس کے خلاف بھی مقدمہ نہیں بنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولات میں سے یہ تھا کہ امامت خود کرایا کرتے تھے، اور نماز شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ وہ صفوں کو سیدھا کروائیں۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی آپ مصلی پہ تشریف لے آتے، نماز پڑھاتے۔ ایک دن آپ فجر کے لیے تشریف لائے، حسب معمول صفیں درست ہوئیں، مصلی پہ تشریف لے گئے اور نماز شروع کرائی۔ تکبیر کہنے کے بعد قرات شروع کی تو یہ مجوسی غلام زہر کے اندر بجھا ہوا ایک خنجر چھپا کر کے ساتھ لایا ہوا تھا، گھات میں تھا۔ جو ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز شروع فرمائی تو اس نے یکدم حملہ کر دیا اور اس خنجر کے پہ در پہ وار کیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 6 وار کیے، اور ان میں سے ایک ناک کے نیچے لگا۔ آپ زخمی ہو کر گرنے لگے تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ کر دیا اور اشارے سے فرمایا کہ نماز مکمل کرواؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں نماز پڑھائی۔ امیر المؤمنین سامنے تڑپ رہے ہیں، لیکن نماز کا مکمل کرانا یہ ضروری سمجھے۔ نماز سے فارغ ہوئے، کوہرام بپا ہو گیا، صحابہ اکرام رضوان اجمعین جمع ہو گئے، اور ہر ایک کی زبان کے اوپر دعائیہ کلمات تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یا اللہ اب اسلام کا کیا بنے، اسلام کی عمر تو عمر کے ہاتھوں سے بڑی،
اور اللہ کے نبی نے عمر کے لیے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو تو عزت بخش عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن حشام کے ذریعے سے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اجمعین میں بے چینی کی کیفیت آئی ہوگی کہ یا اللہ اب اسلام کا کیا بنے۔ اٹھایا گیا، گھر لے جایا گیا، بیت خلافت تک پہنچایا گیا، مدینہ کے مشہور طبیب اور حکیم کو بلایا گیا کہ آپ کا علاج کریں۔ انہوں نے نبیذ اور دودھ ملا کر کے اس میں دوائی ملا کر کے پلائی تو زخموں کے راستے سے باہر نکلے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب دوا کا وقت نہیں ہے، اب مجھے میرے رب کے سپرد کر دو اور مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اوپر کس نے حملہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ فیروز نے، ابو اللؤلؤ نے۔ فرمایا الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھ یہ میرے خون سے رنگین نہیں ہوئے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا بیٹے جاؤ اپنی ماں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس عفیفہ کائنات کو میرا سلام پہنچاؤ، اور سلام کے بعد میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں چند گز زمین مجھے مدفون ہونے کے لیے عطا فرما دیں تو یہ میرے پر بڑا ہی احسان ہو، اور یہ ایسا انعام ہوگا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت میرے لیے نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھا ام المؤمنین بیٹھی رو رہی ہیں، سلام پہنچایا، پیغام پہنچایا، فرمانے لگی بیٹا میں نے یہ جگہ اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی کہ میں یہاں پر مدفون ہوں گی، لیکن اب عمر نے درخواست کی ہے تو عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں، اور میری طرف سے اجازت ہے کہ عمر جنت کے اس ٹکڑے کے اندر ہمیشہ کے لیے آرام کرے۔ فرمایا ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انکار کر سکتی تھی کہ جب منافقین نے ام المؤمنین کے اوپر ایک بہتان لگایا، اس کے نتیجے میں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، غم کا طوفان چھایا ہوا تھا، تو اس غم کے اندر اگر کسی نے روشنی کا چراغ جلایا تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ پاک صاف ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت آپ کو ایسی بیوی عطا کرے جو ناپاک۔ پاک انسانوں کے لیے اللہ پاک بیویاں تجویز کرتا ہے، ناپاک نہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ ام المؤمنین کا دامن پاک ہے، صاف ہے، اور یہ منافقین کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ فرش کے اوپر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو الفاظ نکلے اللہ نے قرآن بنا کر کے عربی سے نازل کر دیا۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ فرمایا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین پاک صاف عورتیں پاک صاف مردوں کے لیے، اور پاک صاف مرد پاک صاف عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ یہ منافقین جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو بک رہے ہیں،
یہ اس سے پاک اور صاف ہیں، بری ہیں۔ اور فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو اس وقت ہی تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے یہ سزاوار نہیں کہ ہم ایسی بات اپنی زبان کی اوپر لائیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو ام المؤمنین نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں مدفون ہونے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، لوگوں نے بتایا امیر المؤمنین کو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ چکے ہیں، آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ کیا کہا؟ ام المؤمنین نے عرض کیا کہ آپ کی مرضی، آپ کا منشا، آپ کی خواہش پوری ہو گئی، ام المؤمنین اجازت دے۔ فرمایا اسی زخمی حالت میں مجروح جسم کے ساتھ سجدے میں گر پڑے، سجدہ شکر ادا کیا اور فرمانے لگے الحمدللہ ما کان شیء اہم من ذلک المسجد، اللہ کا شکر ہے کہ اس مقام سے، اس جگہ سے بڑھ کر کے میرے لیے کوئی اور چیز نہیں، اور ام المؤمنین میں اس کی اجازت ہے۔ مسلمانوں نے عرض کیا امیر المؤمنین اسلام کے اوپر بڑا سخت وقت ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے کسی خلیفہ کا انتخاب کر لیجیے، کسی کو نامزد کر دیجیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی، خلافت بورڈ تشکیل دیا، نام پیش کیے اور فرمایا کہ یہ 6 نام ہیں، یہ لوگ جس کے بارے میں فیصلہ کر دیں پوری امت کے اوپر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرے، اس کے سامنے اپنی گردن اطاعت کی جھکا دے، اور ان ناموں کے اوپر جو آدمی شک کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ فرمایا کہ یہ جو نام میں پیش کر رہا ہوں یہ کسی اپنی ذاتی پسند کی وجہ سے نہیں کر رہا یا ذاتی ناپسند کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں فضائل سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا اس کی بنا پر یہ نام میں پیش کر رہا۔ پہلا نام پیش کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ عثمان غنی وہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو اللہ سے اس قدر حیا آتی ہے کہ اس حیا کی وجہ سے وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے، اور فرمایا اے عثمان جب تم تہجد کی نماز پڑھتے ہو تو آسمان کے فرشتے تمہارے اوپر رحمت بھیجتے۔ علی کا نام پیش کیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں میں ٹھہروں گا علی کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر ہو۔ طلحہ کا نام پیش کیا اور فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہو رہے تھے، سخت سردی کا زمانہ تھا، آپ کی سواری کا کجاوا گرنے لگا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی میری اس کجاوے کو درست کر دے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ طلحہ آگے بڑھے اور جلدی سے کجاوا ٹھیک کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے طلحہ یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گا تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ زبیر کا نام پیش کیا اور فرمایا ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ساری رات حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حضرت زبیر پہرا دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے زبیر یہ جبریل ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج جس طرح تم نے میرا پہرا دیا کل قیامت کے دن میں تمہارا پہرے دار ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا اور فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرہ میں تشریف فرما تھے،
کہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آپ کے ساتھ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، دونوں رو رہے تھے اور ان کی وجہ سے ماں بھی رو رہی تھی، حضرت فاطمہ بھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو انہیں کھانا کھلائے ان سے تو راضی ہوئے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر کے کھڑے ہیں اور عرض کی اللہ کے رسول یہ کھانا حاضر ہے۔ آپ نے جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ اے عبد الرحمن، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور چھٹا نام پیش کیا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا احد کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چیز بھی حضرت سعد کے حوالے کیے اور فرمانے لگے ارمی یا سعد فداک ابی و امی ارمی، اے سعد میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں، تیر برساتے جاؤ۔ 13 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن یہ دعائیہ کلمات تھے۔ تو فرمایا کہ یہ نام ہے، جو لوگ ان کے اوپر شک کریں گے وہ اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ اور انہوں نے مل کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کیے، سب نے اس کے اوپر اتفاق کیا۔ اس طرح سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے، جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ رب العزت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا